Recording in progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی ہماری ایک کلاس چوتھی کلاس ہے۔ چند طلباء بیچ میں نئے ایڈ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تمہیدی باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارا یہ سبجیکٹ ریسرچ میتھڈالوجی، جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک منفرد قسم کا ٹاپک ہے کہ جس میں انسان کی تخلیقی صلاحیتیں، انسان کے اندر چھپی ہوئی کریٹیوٹی وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طالب علم، ایک محقق کس طرح بنتا ہے۔ اس کے اندر وہ ملکہ کہ جس کے ذریعے وہ چیزوں کو انالائز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے اندر کرٹیکل اپروچ پیدا ہو جاتی ہے، تنقیدی رویہ کہ وہ چیزوں کو مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تین دوست، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر اور ایک عام مزدور، وہ سفر پہ جا رہے ہوں، راستے میں ایک درخت ان کو نظر آئے تو تینوں آپس میں مختلف انداز سے گفتگو کریں گے۔ انجینئر اس درخت کی ہائٹ کے بارے میں گفتگو کرے گا، ڈاکٹر اس سے میڈیکل جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرے گا، اور ایک عام مزدور جو بڑھئی ہوگا، ترکھان ہوگا، وہ اس سے یہ بات کرے گا کہ اس اتنے سے بن جائیں گے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک عام انسان، اس کی سوچ میں، اور ایک محقق، ایک محققہ، اس کی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ محقق، ریسرچر، وہ کسی بھی چیز کو عام نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سائنٹیفکلی انداز سے، منطقی انداز سے اس کو دیکھتا ہے، چیزوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کوئی بھی واقعہ پڑھتا ہے، چاہے وہ سیرت کا کوئی واقعہ ہو، یا وہ تفسیر کے اندر سے کوئی واقعہ ہو، یا صحابہ کرام کا کوئی واقعہ ہو، واٹ ایور، وہ کوئی بھی واقعہ پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو اس سے کچھ نہ کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتا ہے، سیاق و سباق پر نظر کرتا ہے، پھر اس سے کچھ نتائج، اثرات، اس کے اسباب، ریزنز، لاجک کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی اور ایک ریسرچر میں فرق ہوتا ہے۔ تو ہم محقق بننے جا رہے ہیں، محققہ بننے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا اوپر رکھنا ہے۔ اب ہم کنویں کے مینڈک نہیں ہیں۔ جب تک ہم درس نظامی میں تھے تو ایک ہم محدود قسم کا ایک روایتی انداز سے ہم نصاب پڑھ رہے تھے، پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن جب ہم درس نظامی سے اوپر آئے، اب ہم تخصص میں داخل ہو چکے ہیں۔ تخصص اسپیشلائزیشن کو کہتے ہیں، اور ہماری اسپیشلائزیشن کچھ کی دعویٰ والارشاد میں ہے اور کچھ کی تفسیر میں ہے۔ ہم چونکہ تفسیر میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے قرآن کریم کو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ جس انداز سے اکابرین مفسرین دیکھا کرتے تھے۔ ہم نے اسلام کو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ جس طرح مبلغین دیکھا کرتے تھے، کہ اسلام کو پوری دنیا میں کس طرح
مثبت انداز میں اس کا پیغام پہنچایا جائے، تفسیر میں کس طرح آگے بڑھا جائے، نئی نئی جہات کو تلاش کیا جائے، جو گیپ گزشتہ تفاسیر میں رہ چکا ہے اس خلا کو کس طرح پورا کیا جائے، اس اینگل سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو ریسرچ کے ہم نے گزشتہ 3 عنوانات پڑھ لیے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے انتخاب موضوع، سلیکشن آف ٹاپک۔ کہ جب ہم کسی بھی چیز پر تحقیق شروع کریں گے تو سب سے پہلے بنیادی چیز ٹاپک کی سلیکشن ہے، کہ پہلے کوئی چیز متعین تو ہو کہ جس پر ہم نے ریسرچ کرنی ہے، کوئی سامنے میدان تو ہو، کوئی سامنے کوئی جہت تو ہو کہ جس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے، اپنی انرجی لگانی ہے۔ جب تک کوئی ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی سلیکشن نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم اپنی محنت کو صرف نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے پہلا درجہ ہے ٹاپک آف سلیکشن، سلیکشن آف ٹاپک، کہ ہم نے سب عنوان کو منتخب کرنا ہے، کسی بھی لیول پر ہو، وہ دنیاوی لیول پہ، ماسٹر لیول پر ہو، یا ایم فل لیول پر ہو، پی ایچ ڈی لیول پر ہو، واٹ ایور، یا تخصص اب ہم پڑھ رہے ہیں تخصص لیول پر۔ جب ہم جتنے بھی کورسز پڑھتے ہیں، اب تخصص میں آپ مختلف کورسز پڑھ رہی ہیں، مختلف عنوانات ہیں، تقابل ادیان ہے، کمپیوٹر ہے، اور دیگر سبجیکٹس آپ پڑھ رہی ہیں۔ اسی طرح تفاسیر میں آپ مختلف عنوانات پڑھ رہے ہیں، تو ان میں سے وہ ٹاپک، وہ عنوان کہ جس میں آپ کو مزہ آتا ہے، جو پیریڈ پڑھتے ہوئے آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، وہی آپ کی دلچسپی کا موضوع ہے۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں انسان اس کو بامر مجبوری پڑھتا ہے، بزور بازو پڑھتا ہے، شوق سے نہیں پڑھتا۔ تو جس پیریڈ کو پڑھتے ہوئے، جس ٹاپک کو پڑھتے ہوئے ہمیں دلچسپی نظر آئی، وہی ہمارا محنت کا میدان ہے۔ ہمیں اسی عنوان کو سلیکٹ کرنا چاہیے، اسی کو منتخب کرنا چاہیے اپنی تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹائٹل اینڈ ٹاپک؟ ٹائٹل اور ٹاپک میں کیا فرق ہے؟ پہلی نظر میں، بادی نظر میں یہی ٹائٹل ہی ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں مائنر سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹائٹل کتاب کے نام کو کہتے ہیں، جس کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ٹائٹل کہا جاتا ہے، اور جس عنوان پر وہ کتاب لکھی گئی ہوتی ہے اس کو اس کا موضوع کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک آرٹیکل لکھا گیا، حجاز مقدس میں علم حدیث کا ارتقاء، تحقیقی مطالعہ، حجاز مقدس میں علم حدیث کا ارتقاء، تحقیقی مطالعہ۔ اب دیکھیں، یہ ایک فریز ہے، یہ ایک جملہ ہے جو ایک آرٹیکل کا ٹائٹل ہے، اس کو ہم ٹائٹل کہیں گے، جبکہ اس کا موضوع کیا ہے؟ علم حدیث۔ کہ اس آرٹیکل میں، اس تھیسس میں علوم الحدیث سے بحث کی جائے گی، حدیث کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس کو ڈیولپ کس طرح ہوا، پھر آگے وہ انکریز کیسے ہوا، حجاز مقدس سے بر صغیر میں کس طرح آیا، سو اینڈ سو واٹ ایور۔ تو ایک ہوتا ہے ٹائٹل، جس کو ہم کتاب کا نام بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم تھیسس کا عنوان بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے موضوع، ٹاپک۔ تو اس میں مائنر سا فرق تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ٹاپک کس قسم کا ہونا چاہیے؟ ہمارا موضوع جس پر ہم مقالہ لکھنے جا رہے ہیں، جس پر ہم تھیسس لکھنے، وہ کس طرح ہونا چاہیے، کائنڈ آف قسم کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹاپک شوڈ بی ڈائنامک۔ ٹاپک ڈائنامک قسم کا ہونا چاہیے، ایک واسٹ ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے، متحرک ہو، اس میں فریزنگ نہ ہو، وہ منجمد نہ ہو، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہ ہو، کسی پرانی سے پرانی چیزوں پر انہی کو ہم
انہیں کو بار بار دہراتے رہیں، انہیں عنوانات پر بار بار ڈسکس کرتے رہیں. اس طرح نہیں کرنا، بلکہ نئی نئی پیش آمدہ مسائل پر، کوئی معاشرتی مسائل ہوں، کوئی سوشل مسائل ہوں، کوئی سماجی مسائل ہوں، یا خاندانی مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، کچھ نیا پروڈیوس کرنے کے لیے، اس کو ریسرچ کہتے ہیں. تحقیق تو نام ہی دریافت کرنے کا ہے، کہ کسی نئی چیز کو نکالنا، نئی چیز کو ایڈ کرنا، نئی چیز کو داخل کرنا، نئی چیز لکھنا. تصنیف، صنف یصنف تصنیف، نئی چیز پیدا کرنا، گویا یہ تخلیق ہے، کریشن ہے، نئی چیز کو پیدا کرنا. اسی کا تو درجہ ہے. اسی طرح اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو درجہ دیا ہے، وہ کیوں کریشن کا سبب بنتی ہے. تو ہم بھی کریٹ کریں اپنے دماغ سے، کچھ سوالات کھڑے کریں، پھر ان سوالات کو کچھ دعوے کھڑے کریں، ان دعووں پر دلائل پیش کریں، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. تو ہمارا موضوع وہ کچھ پوشیدہ خیالات کو ابھارنے والا ہو، ان کے سوالات کا جواب دینے والا ہو. اس سیاسی پولیٹیکل سسٹم پر بات کریں، کلچرل سسٹم پر بات کریں، ثقافتی اعتبار سے، یا میڈیکل کے اوپر بات کریں، طبی یا سائیکولوجیکل نفسیاتی امراض پر بات کریں، نفسیاتی ایشوز پر بات کریں، نفسیاتی پرابلمز پر بات کریں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں کہ جو موجودہ مسائل ہیں ان پر ایسی ریسرچ کی جائے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہماری ریسرچ پڑھ کے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہو، وہ ہماری تحقیقات سے استفادہ کر سکیں. تو ٹاپک ڈائنامک قسم کا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن تو کر سکیں، اس کی توضیحات تو بیان کر سکیں، اس کو صحیح طرح سے لوگوں کے سامنے پیش تو کر سکیں، قرآنیات کو، احادیث مبارکہ کو، فقہ اسلامی کو، ان کی صحیح توضیح تو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اس طرح کے بیٹھے ہیں کہ جو لوگوں کی نفسیات کے مطابق، بلکہ نفسیات سے اگلا درجہ ان کی خواہشات کے مطابق دین اسلام کو مولڈ کر کے، دین اسلام کو فولڈ کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن اس میں ان کی لینگویج کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کی نفسیات کا بھی خیال کرتے ہیں. تو لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، پک کر رہے ہیں، ان کے فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے. تو ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم آج کے لوگوں کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ہمارے ذہن میں صرف ممبر و محراب ہی ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ممبر و محراب کی نفی نہیں ہے، یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے، یہاں بھی ہو، لیکن موجودہ ریسورسز کو، اویلیبل ریسورسز کو استعمال کرنا، یہ بھی بذات خود مقصود ہے. گزشتہ لیکچر میں شاید میں نے مثال دی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجودہ وسائل تھے ان کو استعمال فرمایا، ان کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کو اصلاح کرتے ہوئے استعمال کیا. جیسے صفا پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور سب کو بلایا، یا صباحا، سارے آ جاؤ، سب اکٹھے ہو گئے. پوچھا اگر میں کہوں کہ اس کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہے تو آپ مان لیں گے؟ واٹ ایور سارا واقعہ اپنے ذہن میں لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوئی انوکھا کام نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت کا رواج تھا، اس وقت کا لوگوں کے درمیان یہ طریقہ رائج تھا، طریقہ کار ہی یہی تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا تو لوگ برہنہ ہو کر کسی پہاڑی پر، اونچی جگہ پر چلے جاتے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعین ہی وہی عمل کیا. ہاں، اس کے اندر جو غلط چیزیں تھیں ان کو ترک کر دیا. آپ نے کپڑے نہیں اتارے، بلکہ اسی طرح اوپر تشریف لے گئے اور لوگوں کو جمع فرمایا. تو جو اویلیبل ریسورسز ہوں، جو رائج طریقے ہوں، ان کو بھی استعمال کرنا، یہ بھی بذات خود مقصود ہے. تو بہرحال
ہم نے اسلام کی تعلیمات کی انٹرپریٹیشن، اس کی توضیحات، تشریحات اس طرح سے کرنی ہے اپنے ٹاپک میں، اپنے عنوان میں، کہ لوگ دیکھتے ہی اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انٹرسٹڈ ہو، ٹاپک شوڈ بی انٹرسٹڈ، کہ قارئین کے لیے وہ دلچسپی کا ذریعہ ہو، کوئی بورنگ قسم کا ٹاپک نہ ہو کہ ہم کسی ایسے انتہائی بور ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو لوگ اس پر کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، لوگوں کا ذوق ہی نہیں ہے، بلکہ ٹاپک شوڈ بی انٹرسٹڈ، کہ لوگوں کی اس میں انٹرسٹ ہو، شوق سے اس کو پڑھیں۔ جب آپ لوگوں کی نفسیات کے مطابق لکھیں گے یا لکھیں گی تو لوگ اس کو اچھی طرح اس کا مطالعہ بھی کریں گے اور اس کو مکمل بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح پاسبلٹی، عنوان ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تحقیق ممکن بھی ہو۔ ہم کوئی ایسا عنوان چوز نہ کر لیں، سلیکٹ نہ کر لیں کہ اس پر تحقیق ہی ممکن نہیں۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے کوئی اس ٹاپک پر محنت کرتا ہے، احادیث متواترہ میں ذوف کے امکانات، تحقیقی مطالعہ، احادیث متواترہ کہ وہ احادیث کہ جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اس قدر ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ ایک جمع غفیر صحابہ کا بھی، تابعین کا، اتباع تابعین کا، علماء امت کا، آج تک اس حدیث کو نقل کرنے والے، روایت کرنے والے افراد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ اس کو حدیث متواترہ کہتے ہیں، جس کا درجہ قرآن کریم کی آیت جیسا ہی ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس پر ریسرچ کرنا چاہتا ہے، کوئی نیا یونیورسٹی میں داخل ہوا، اس کو اسلام پر تحقیق کا چسکا پڑ گیا، اب وہ احادیث پر کھلم کھلا ریسرچ کرنا چاہتا ہے، بلکہ احادیث متواترہ پر، اور وہ لکھتا ہے احادیث متواترہ میں ذوف کے امکانات، تحقیقی مطالعہ، تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ریسرچ ممکن ہی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں ہے۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن کریم میں اغلاط کا تحقیقی مطالعہ، کہ قرآن کریم کے اندر جو غلطیاں ہیں میں ذرا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ٹاپک شوڈ بی پاسبل، ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ممکنات میں سے ہو، ناممکن نہ ہو۔ بالکل اسی طرح کوئی شخص اگر اس کا ذوق سائنس والا تھا، وہ سائنس میں دلچسپی رکھتا تھا، تو اب وہ تحقیق کرتا ہے۔ یہ ہمارا 7 والا جو پڑوسی پلانٹ ہے جس کو ہم مارس کہتے ہیں، مریخ پر دین کی تبلیغ کے رجحانات، تجزیاتی مطالعہ، مارس پر تبلیغ دین کے رجحانات یا امکانات، اس کا تحقیقی مطالعہ، تجزیاتی مطالعہ۔ تو اب بتائیے کیا مارس پر جانا اس کے لیے ممکن ہے؟ اس کے لیے اس کو سب سے پہلے ایک راکٹ چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے پھر اس کو یعنی سارا سسٹم جو سائنسدان وہ سوٹ وغیرہ وہ پہنتے ہیں وہ چاہیے۔ پھر وہاں مارس پر آکسیجن کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں پر آبادی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں پر زندگی کے آثار کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں بہت کچھ ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ یہ کچھ ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ تو ٹاپک شوڈ بی پاسبل، تو اس کے اندر پاسبلٹی ہو، ممکنات میں سے ہو۔ ہم کوئی ایسا ٹاپک نہ سلیکٹ کر لیں کہ جس پر ہم ریسرچ ہی نہ کر سکیں۔ اینی ہاؤ، انکریز ان نالج، کہ ٹاپک ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے علم میں ہم علمی بھرتی نہ ڈال دیں۔ جیسے کسی مقام کو، کسی مکان کو، کسی جگہ کو اونچا کرنا ہو تو وہاں ہم مٹی ڈالتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی بھرتی ڈالتے ہیں نا مٹی کی، تاکہ وہ جگہ اونچی ہو جائے۔ تو بس بھرتی ڈال کے مٹی کے اوپر تہ لگا کر بھرتی ڈال دی، وہ جگہ اونچی ہو گئی۔
تو ہم نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ بس ہم علمی بھرتی ڈالتے رہیں، گزشتہ جتنے بھی موضوعات ہیں انہی کو دوبارہ ریپیٹ کرتے رہیں، ریپیٹیشن کرتے رہیں، تکرار مکرر کرتے رہیں۔ اگر کوئی کتاب بہترین انداز میں پہلے لکھی جا چکی ہے، کسی ایک بہترین ٹاپک پر تھیسس، مقالہ، آرٹیکل لکھا جا چکا ہے، ہم بیان ہی اسی ٹاپک پر انہی پہلوؤں پر دوبارہ بحث کریں، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارا ایسا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی علمی کنٹریبیوشن ہو، ہمارا حصہ ہو۔ اگر ہم کسی ایسے عنوان پر کام کرنے لگے ہیں کہ جس پر پہلے کام ہو چکا ہے، تو ہم کسی نئے پہلو پر اس بات کریں، اس کے کسی نئی جہت پر بات کریں۔ ایک ٹاپک کے مختلف جہات ہو سکتی ہیں، مختلف پہلو ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے عنوان سے، ہمارے تھیسس سے، ہمارے ٹاپک سے علم میں اضافہ ہو، تکرار واقعہ نہ ہو، مقررات کا سبب نہ بنے۔ اسی طرح ٹاپک شوڈ بی اٹریکٹیو، ہمارا ٹاپک قارئین کی دلچسپی کا سبب۔ اس میں ایک دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہوں گا کہ قارئین دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک عوام الناس جسے پبلک کہتے ہیں، اور دوسرا علماء امت، خواص، پروفیسرز، ڈاکٹرز، جو پڑھا لکھا طبقہ، وہ حضرات۔ تو ہمارا پہلا فوکس تو عوام الناس پر ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹاپک ایسا ہو کہ عوام الناس کو اس سے فائدہ ہو، عوام الناس اس سے فائدہ حاصل کرے۔ آپ کی تحقیقات کو پڑھ کے، آپ کے مقالے کو، آپ کے مجلے کو، آپ کے مضمون کو، آپ کے آرٹیکل کو، آپ کے تھیسس کو جب وہ پڑھے تو اسے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہو، وہ اپنی دلچسپی سے اس کو پڑھتا ہے۔ ہاں، عوام الناس کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم خواص کو، اہل علم کو، مفسرین کو، بڑے بڑے علماء کرام کو، ڈاکٹرز کو، پروفیسرز کو، علامہ حضرات کو، ان کے لیے کوئی ایسا ٹاپک رکھتے ہیں کہ جس سے ان کو تو کوئی فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل، ہم علم الکلام پر کوئی بحث کرنا چاہ رہے ہیں، علم العقائد کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نحو کے اوپر چند قواعد ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر تحقیق کرنے جا رہے ہیں، ہم علم التجوید کے اوپر، ہم سبع عشرہ کے اوپر تحقیق کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایسے عنوانات ہیں کہ عوام الناس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں خواص کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال ٹاپک شوڈ بی اٹریکٹیو، ٹاپک ہمارا دلچسپ ہونا چاہیے جس سے قارئین کرام کو، چاہے وہ عوام الناس ہو یا خواص ہوں، ان کو فائدہ ضرور ہو، استفادہ حاصل کریں، استفادہ کریں۔ اسی طرح ابیلٹی، کہ موضوع پر تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جو محقق کسی عنوان کو طے کرنے جا رہا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو اس عنوان پر کام کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ اگر کوئی مفسر ہے، یعنی اس کے اندر تفسیر کا ذوق ہے، تو تب وہ تفسیر کا عنوان لے، اس کو تفسیر کے متعلق اپ ڈاؤنز کا پتہ ہو، علم التفسیر کا، اصول تفسیر کا، مختلف مفسرین کا، مختلف تفاسیر کا، عربی تفاسیر ہوں، اردو تفاسیر ہوں، تفصیل بالماسور ہوں، تفصیل بالرائے ہوں، مختلف تفاسیر کا اس کو علم ہونا چاہیے، اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ علم تفسیر پر کام کر سکے۔ اگر کوئی علوم الحدیث پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر حدیث کے بارے میں، اصول حدیث کے بارے میں، جرح و تعدیل کے بارے میں، نقد کے بارے میں، محدثین کے بارے میں اس کے پاس کچھ نہ کچھ شد بدھ حاصل ہو، تاکہ وہ اس عنوان پر کما حقہ کام کر سکے۔ اگر کوئی فارسی زبان کی کسی کتاب پر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو فارسی پر ملکہ حاصل ہونا چاہیے، فارسی زبان اس کو ہوگی تبھی تو وہ کام کر سکے گا۔ اگر کوئی اورینٹلزم کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے، اورینٹلسٹ پر کام کرنا چاہتا ہے،
سر ولیم میور کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے، شیکسپیئر پر کام کرنا چاہتا ہے، اس کی تحقیقات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ جتنے بھی مستشرقین ہیں، وہ متجددین کہ جو وہ غیر مسلم مفکرین کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہوئے، بلکہ اسلام کا لبادہ تو نہیں کہہ سکتے، کافر رہتے ہوئے، اپنے آپ کو کافر شمار کرتے ہوئے اسلامی علوم میں مہارت تامہ حاصل کی ہے، کسی نے علوم تفسیر میں، کسی نے علوم الحدیث میں، وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے اندر ایسے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جب اس کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ کسی پکے عاشق رسول نے لکھی ہو۔ دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیم میور نے کتاب لکھی، بہترین زبردست کتاب، ضخیم کتاب، دی لائف آف محمد، نبی علیہ السلام کی سیرت پر بہترین کتاب۔ لیکن اس نے کیوں لکھی؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، یا اس کا مقصد نبی علیہ السلام کو دنیا کے سامنے پیش، یا اس کا مقصد نبی علیہ السلام کے دین کو یہ اشاعت کرنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مقصد تو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا تھا، اس کا مقصد تو وحی کا انکار کروانا تھا۔ پوری کتاب میں نبی علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور آخر میں جا کے ایک جملہ لکھتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ذہین تھے، اتنے محنتی تھے، اتنے ہمت والے تھے، اتنے شجاعت تھے، اتنے ذہین و فطین تھے کہ انہوں نے قرآن جیسی کتاب لکھ دی۔ تو گویا کہ بین السطور، بیہائنڈ دا لائن، انڈر دا لائن، اس نے یہ بات کہہ دی کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب نہیں ہے، گویا کہ قرآن وہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ہم مستشرقین کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انگلش سے تو شدھ بدھ حاصل ہو، ہم انگلش میں تو تھوڑا سا مہارت رکھتے ہوں، تبھی تو ہم انگلش میں ان کی ریسرچ کا مطالعہ کر سکیں گے، ان کی تحقیقات کو پڑھ سکیں گے، پھر خود ان کی تحقیقات پر تحقیق کر سکیں گے۔ تو ابیلٹی، انسان کے اندر وہ صلاحیت کا ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہوگی تو تب تک ہم اس موضوع پر کما حقہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اب تک تو تھا موضوع ایسا ہونا چاہیے، اور اب چند باتیں موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ٹاپک، ہمارا ٹائٹل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، محض تدوین و تالیف نہ ہو۔ یعنی میں نے عرض کیا اللہ فیؤلف تالیفاً، بعض کتب کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا مؤلف، مؤلف کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا، جس نے مٹیریل کو اکٹھا کر دیا، مختلف کتب سے، مختلف رسائل سے اس نے مٹیریل کو لیا اور سیم ایز اٹ از پوری امانت داری، دیانت داری کے ساتھ اس نے ایک جگہ یکجا کر دیا، اکٹھا کر دیا، تو یہ ہے مؤلف، کتاب کو اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا۔ تو ہم نے مؤلف نہیں بننا۔ ایک ریسرچر مؤلف نہیں ہوتا، وہ مصنف، مدقق ہوتا ہے، محقق ہوتا ہے۔ ہم نے تصنیف کرنا ہے، تخلیق کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے، کچھ آئیڈیاز دینے ہیں، کچھ سوالات کھڑے کر کے ان کے جوابات دینے ہیں۔ تو محض تالیف نہ ہو، تدوین نہ ہو، بلکہ تصنیف ہو، تحقیق ہو، تخلیق ہو۔ اسی طرح تحقیق شدہ زیر تحقیق نہ ہو۔ ہمارا موضوع، جس موضوع پر ہم تحقیق کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی بساط کے مطابق پہلے اس بات کو جان لیں کہ یہ ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر پہلے کام ہو چکا ہے، چاہے وہ تصویر کے حوالے سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اپنی بساط کے مطابق اس بات کا پتہ لگوا لیں، اور آج کل یہ پتہ لگوانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم یونیورسٹیز کو میل کر سکتے ہیں، ہم بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز کو میل کر کے پوچھ سکتے ہیں، کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہیلپ لائن پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پر آپ کے ایریا میں کوئی تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم کسی ٹاپک کو بدل لیں۔ تو ٹاپک ہمارا ایسا نہ ہو کہ جس پر پہلے تحقیق ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو، تحقیق شدہ نہ ہو، زیر تحقیق نہ ہو۔
अंडर द रिसर्च ना। इसी तरह मौजू बहुत ज्यादा वसी ना हो, बहुत ज्यादा वसी, नॉर्मल हो। इसी तरह आगे बहुत ज्यादा तंग भी ना हो। दोनों की मिसालें देता हूँ। अगर कोई मुहक्किक रिसर्च करना चाहता है कि कुरान करीम के तमाम पहलुओं का तहकीकी मुताला, कुरान करीम के तमाम पहलुओं का तहकीकी मुताला, अब जाहिर बात है ये कोई छोटा टॉपिक है, ये तो इंतहाई वसी बहरे बेकरार जिसका कोई किनारा ही नहीं है, ऐसा समंदर है जिसकी गहराई का पता ही नहीं है। कुरान करीम के तमाम पहलुओं का इहाता कौन कर सकता है? तो ये इतना वसी टॉपिक, इतना वसी उन्वान कि जिस पर रिसर्च होना मुमकिन ही नहीं है। सारी जिंदगी कोई लगा रहे वो इसका इहाता नहीं कर सकता। तो टॉपिक शुड नॉट बी वेरी वास्ट, इतना ज्यादा वास्ट ना हो, वसी ना हो कि जिस पर तहकीक मुमकिन ही ना हो। इसी तरह कोई इंसान तहकीक करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का तज्जियाती मुताला, आपकी सीरत का तज्जियाती मुताला, जाहिर बात है नबी अलैहि सल्लम की सीरत, उसके तो हजार हाँ पहलू हैं, किस किस पहलू पर तहकीक करेंगे? तो इतना वसी ना हो, उसको स्पेसिफाई करें, उसको थोड़ा जनरल से उसको कैद करें, उसको मुक़य्यद करें, टॉपिक को थोड़ा सा तंग करें, थोड़ा सा तंग करें, उसको स्पेसिफिक करें। अगर आप कुरान करीम पर किसी पहलू पर बात करना चाहते हैं तो कुरान करीम के किसी पहलू पर बात कर लें, मक्की दौर पर, मक्की सूरतों के ऊपर, मदनी सूरतों के ऊपर, वो आयात जो सहाबा की शान में नाजिल हुई हैं उन पर तहकीक कर लें। वो आयात जो सहाबा यानी उम्महातुल मोमिनीन के बारे में नाजिल हुई हैं उन पर तहकीक कर लें। तो व्हाटएवर, तो स्पेसिफाई करें। अगर आप सीरत पर तहकीक करना चाहते हैं या चाहती हैं तो सीरत के किसी एक पहलू पर बात कर लें, आपकी मक्की जिंदगी, आपकी मदनी जिंदगी, आपके ग़ज़वात पर, आपके सराया पर, नबी अलैहि सलाम एज ए सिपा सालार, इसके ऊपर बात कर लें, स्पेसिफाई करें। बहुत ही वसी ना हो, बिल्कुल इसी तरह इंतहाई शॉर्ट भी ना हो। मौजू इतना तंग है कि उसके ऊपर आपको मटेरियल ही नहीं मिल सकता, आपको मवाद ही नहीं मिल सकता, इतना तंग भी ना हो। मिसाल के तौर पे कोई इंसान टॉपिक सेलेक्ट करता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरा में इबादत करने का तर्ज अमल, हिरा कहफ थी, बार थी, उसके अंदर इबादत करने का स्टाइल, तर्ज फिक्र, तर्ज अंदाज। तो जाहिर बात है हिरा के अंदर इबादत करना, उससे आपको कितनी को रिवायात मिल जाएंगी, आप उस पर कितने को छानबीन कर लेंगे, कोई मकाला लिख लेंगे, कुछ चीजें लिख लेंगे, कोई आर्टिकल लिख लेंगे, कुछ भी नहीं। तो इतना तंग भी ना हो और गहरा समंदर भी ना हो, बल्कि दरमियानी चाल हो कि जिस पर काम करना मुमकिन हो और थोड़े वक्त में उस पर काम हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जिन मौजूआत पर बेखौफी से ना लिखा जा सके उनको भी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। बेखौफी से नहीं लिखा जा सकता। मिसाल के तौर पे हम किसी ऐसी शख्सियत पर बात करना जा रहे हैं कि जिससे हमें बेइंतहा अकीदत है, बेइंतहा, तो जाहिर बात है अब हम उस पर अगरचे उसके अंदर कुछ खामियां भी हों वो कर सकते, जिक्र ही नहीं कर सकते, उन पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते, हम तो बस उनकी अकीदत में खूबियां ही खूबियां लिखेंगे, हम खुलकर बात नहीं कर सकते। हम उस इदारे के बारे में जिसमें हम पढ़कर आए हैं उसकी, उस पर अगर मिसाल के तौर पे मकाला लिखना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा मदरसा है उसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसकी खिदमात पर, उसकी दीनी खिदमात पर, उसके इल्मी और फिक्री खिदमात पर, उसकी दावती और इशाती खिदमात पर बहस करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कहीं ना कहीं कुछ डीमेरिट्स भी जरूर होंगे, कुछ डी वैल्यूज भी होंगी।
تو ہم ان کو تو ذکر نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بے انتہا عقیدت ہے۔ تو کوئی ایسا ٹاپک نہ سلیکٹ کریں کہ جہاں جس شخصیت سے یا جس ادارے سے یا جس بھی چیز کے ساتھ ہماری بے انتہا عقیدت ہو، تو جس عنوان پر ہم اسے نہ لکھ سکیں اس پر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ڈو ناٹ الائیو، وہ شخصیات زندہ نہ ہو۔ زندہ شخصیات پر تحقیق نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے، زندہ شخصیات پر نہیں ہونا چاہیے، کرنٹ افیئر نہ ہو، بہت زیادہ ٹیکنیکل قسم کی نہ ہو، بے انتہا محبت یا بے انتہا نفرت جس کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں وہ نہ ہو، تو یہ ساری باتیں یہ مقالے کے حوالے سے، تھیسس کے حوالے سے ہیں، یہ کتاب لکھنے کے حوالے سے نہیں ہے۔ کتاب تو کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے، وہ زندہ شخصیت پر بھی لکھی جا سکتی ہے، وہ فوت شدہ پر بھی لکھی جا سکتی ہے، وہ اپنے عقیدت مندوں کے بارے میں بھی لکھی جا سکتی ہے، وہ نفرت کرنے والوں لوگوں کے بارے میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ ایک کتاب کا نام عرض کروں گا، شاید آپ میں سے اکثر مرد و حضرات جانتے ہوں، مرد و خواتین، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل۔ اگر کسی کو پتا ہے تو وہ کمنٹ میں ذرا بتا دیں کہ یہ کتاب کون سی ہے، کس نے لکھی ہے، کس کے لیے لکھی ہے، کس کے حق میں یا کس کے اپوزٹ لکھی، یہ ذرا کوئی بتا دیں۔ تو بہرحال تو ڈو ناٹ الائیو کہ وہ شخصیت زندہ نہ ہو، کیونکہ اس کے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی ایک شخصیت کے بارے میں کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ نے سلیکٹ کر لیا عنوان کہ فلاں شخصیت ہے، اس کے نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس کے باطل نظریات ہیں۔ فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، مولانا طارق جمیل صاحب کی علمی و فکری انداز کا تحقیقی مطالعہ، ان کے نظریات کا تجزیاتی مطالعہ، کوئی انسان اس ٹاپک پر محنت کر رہا ہے، اس نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ان کے، اور آج کے دور میں تو ویڈیوز کٹنگ کر کر کے، ان کے کلپس، شارٹ کلپس نکال کے، جن کا نہ سیاق کو دیکھا، نہ سباق کو دیکھا، کانٹیکسٹ کو نہیں دیکھا، درمیان میں سے کوئی اپنی مرضی کا اخذ کیا اور اسی سے نتیجہ نکال کے اپنے تھیسس میں لکھ دیا۔ تحقیق کی اس نے، نظریات کو بیان کیا کہ جی وہ باطل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ گزارش یہ ہے، میں نے ایک کتاب کا نام لیا ہے، اگر کسی طالب یا طالبہ کو پتہ ہے تو ذرا بتا دیں، ذرا خوشی ہو جائے گی کہ آپ میں سے بھی کسی کو اس کتاب کا پتہ ہے۔ اینی ہاؤ، تو مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات پر ایک شخص تحقیق کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک بہت زیادہ صفحات پہ اس نے 200 صفحات کی ایک کتاب لکھ دی کہ ان کے یہ نظریہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے، یہ نظریہ باطل ہے۔ تو دیکھیں ابھی تو مولانا صاحب زندہ ہے نا، آپ نے اتنی بڑی تحقیق کی، ریسرچ کی، پورا مقالہ لکھ دیا، آرٹیکل لکھ دیا، تھیسس لکھ دیا، ابھی وہ زندہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیں، تو آپ کے تحقیق کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ ابھی ان کا رجوع ممکن ہے، اگرچہ ان کا نظریہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی میں ان کا رجوع ممکن ہے، توبہ ممکن ہے۔ اگر وہ اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیں گے تو آپ کی تحقیق تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں اڑ جائے گی، کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو کبھی بھی مقالے کے لیے عنوان ایسا نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جس میں کسی زندہ شخصیت کا تذکرہ، زندہ شخصیت کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس کے میرٹس کو یا ڈی میرٹس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کو یا خامیاں کو بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح انتہائی کرنٹ افیئرز، جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات چل رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کسی کو کوئی ٹاپک نہیں لینا چاہیے۔ کرنٹ افیئر، کرنٹ ایشوز، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، پی ڈی ایم، کوئی انسان اس پر تحقیق کرنا چاہتا ہے، پی ڈی ایم کے اتحاد کا تنقیدی مطالعہ، یہ جو 13 جماعتیں اکٹھی ہوئیں کیوں ہوئیں، ان کی ریزن کیا تھی، ان کے اسباب کیا تھے، نتائج
نتائج کیا تھے، ان کے موٹیو کیا تھے، مقاصد کیا تھے، کیا ان کو حاصل ہو چکے ہیں یا نہیں حاصل ہو چکے. تو ابھی چونکہ یہ انتہائی کرنٹ افیئر ہے، ابھی کم سے کم اس کو گزرنے تو دو، ان کو کچھ وقت ختم تو ہونے دو، نئی حکومت آنے دو. جب یہ پرانے ہو جائیں گے تو ہاں تب آپ ان پر ریسرچ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ابھی گزشتہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی، اب اس کا ایک نظریہ تھا، اس کا ایک موٹیو تھا، نعرہ تھا ریاست مدینہ. تو جب اس کی حکومت تھی اس وقت اس ٹاپک پر ریسرچ نہیں ہو سکتی تھی کہ عمران خان کے ریاست مدینہ کا تجزیاتی مطالعہ، تنقیدی مطالعہ، لیکن اب ہو سکتی ہے. کیوں؟ اب وہ گزر گیا، اس کا نظریہ ختم ہو گیا، اس کا دور ختم ہو گیا، لہذا اب اس پر ڈسکس ہو سکتی ہے، اب اس پر بحث ہو سکتی ہے، پرویز مشرف کے دور اقتدار پر بحث ہو سکتی ہے. تو انتہائی کرنٹ افیئر پر موجودہ جو ایشوز چل رہے ہیں ان پر بھی عنوان نہیں لینا چاہیے. اسی طرح کوئی عنوان ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فنی اور تکنیکی قسم کا ہو، ٹیکنیکل قسم. جیسے کوئی انسان قطبی کے اوپر محنت کرنا چاہتا ہے، قطبی کے دقائق کا تحقیقی مطالعہ، جو شرط تہذیب کے اگلا ورژن ہے قطبی شریف، منطق کا، علم منطق کا. اب علم منطق کے اوپر وہ محنت کرنا چاہتا ہے، انتہائی خامص قسم کی، دقیق قسم کی، پر کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو آخر تو منطق کو پڑھنے والے بہت کم ہیں. یا مثال کے طور پہ سبا عشرہ، اس سے بھی آپ آگے کہیں جا کے، سبا عشرہ سے بھی آگے تجوید کے بارے میں آپ تحقیق کرنے جا رہے ہیں. ایسا عنوان آپ نے لے لیا کہ آپ تجوید کے بھی ماہرین کو بھی آگے پڑھانا چاہتے ہیں اپنی اس ریسرچ کے ذریعے. یہ تو انتہائی ٹیکنیکل قسم کا ہے، فنی قسم کا ہے. تو نہ آپ کو ایسا سپروائزر ملے گا جو آپ کو اس پر گائیڈ کر سکے، اور نہ ہی آپ کے پاس زیادہ ریسورس ہوں گے کہ آپ اس علم کے بارے میں زیادہ مواد اکٹھا کر سکیں، زیادہ مٹیریل حاصل کر سکیں. تو لہٰذا انتہائی ٹیکنیکل قسم کا، انتہائی فنی قسم کا بھی ٹاپک نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹریمزم، بے جا انتہا، بے انتہا محبت نہ ہو، بے انتہا نفرت نہ ہو کسی بھی شخصیت سے، کسی بھی ادارے سے، کسی بھی پرسنالٹی سے. ہم وہ ٹاپک نہیں لیں گے، وہ عنوان نہیں لیں گے. ہم کسی مسالک کے اوپر، مکاتب کے اوپر ہم ایسا قلم نہیں اٹھائیں گے جس سے مزید نفرت آمیز مواد اکٹھا ہو جائے. انتہائی معذرت کے ساتھ ہر ایک کا یعنی تحقیق کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، میری رائے سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے. انفارچونیٹلی آج کے دور میں یہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر ہے، بریلوی مکتبہ فکر ہے، اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، بہت کم لوگوں کو چھوڑ کے اکثریت، میجورٹی آف دا پیپل ایکسٹریمزم کا شکار ہیں. جو جس کام پر وہ ہیں، جس مسلک پر وہ ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں اور دوسروں مسالک کو 10% غلط سمجھتے ہیں. یہی تو نفرت کی انتہا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. کبھی کوئی اہل حدیث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے بھائی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لیا. کوئی بریلوی نہیں ایسا ملے گا بھائی وہ کہے کہ کسی دیوبندی کے پیچھے نماز یا اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ لے گا. نہ، ممکن ہی نہیں ہے. ہاں نماز چھوڑنی ممکن ہے، ہاں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہوئے گی نہیں جی، نماز ضائع ہو جائے گی. ہم انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں نفرت میں، بے انتہا. یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے. علماء کرام ان تینوں مکاتب فکر کو اہل سنت میں شامل کرتے ہیں، اگرچہ چند مسائل میں فروعی اختلافات موجود ہیں لیکن ان کو اختلاف کے درجے میں رکھا جائے. ہمارے اکابرین نے، شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر اکابرین امت نے اختلافات کے اوپر بھی بحث کی ہے، ریلیجزم کے اوپر بات کی ہے، اہل حدیثوں کے اوپر بات کی ہے، لیکن ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ان کو بھی گنجائش دی ہے، ان کو بھی دنیا میں رہنے کا، ایگزسٹ کرنے کا موقع دیتے ہوئے. جہاں کہیں بھی
ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام لیا ہے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، اس طرح لکھا ہے، احمد رضا خان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے، ان کو مسلمان کنسیڈر کرتے ہوئے، ان کو کافر شمار نہیں کرتے، تو بے انتہا نفرت میں، تعصب میں آگے بڑھ جانا یہ ٹھیک نہیں۔ میری رائے سے دوبارہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، جب ہم جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرما دے، جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں اہل حدیث بھی ملیں گے، دیوبندی بھی ملیں گے، بریلوی بھی ملیں گے، سارے ملیں گے۔ اس لیے اختلاف اپنی جگہ، علمی ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے خلاف، ان دونوں میں فرق ہے۔ اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور خلاف بغیر دلیل کے ہوتا ہے، وہ ڈٹ جانے کو کہتے ہیں، ڈھیٹ بن جانے کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم پنجابی کی مثال پڑھتے ہیں نا، کاں چٹا ہے، کاں چٹا ہے، اب حالانکہ کوا تو سفید نہیں ہوتا، وہ تو بلیک ہوتا ہے، لیکن ایک بندے نے شرط لگا دی کہ جی کوا سفید ہوتا ہے، گھر آیا، ماما سے کہا ماما جی میں شرط لگا کر آیا ہوں کوا سفید ہوتا ہے، تو ماما نے کہا بیٹا آپ تو ہار جائیں گے، کوا تو سفید نہیں ہوتا، وہ تو بلیک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ماما جی میں تو تب ہاروں گا جب میں مانوں گا، جب میں نے ماننا ہی نہیں کہ کوا کالا ہوتا ہے، میں نے ماننا ہی نہیں، میں نے تو کہنا چٹا ہی ہوتا ہے، سفید ہی ہوتا ہے۔ تو بغیر دلیل کے ڈٹ جانا، ہٹ فقط وجدنا آباءنا الاولین، ہم نے اپنے آباء و اجداد پر اسی پر پایا، ہم اسی پر رہیں گے، ہمیں کوئی دلیل کا پتہ نہیں ہے۔ اینی ہو، بات دور نکل گئی۔ تو ایکسٹریمزم کا شکار نہیں ہونا، دوسروں کو ایگزسٹ کرنے کا موقع دینا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم جب فقہ کی کتب پڑھتے ہیں، قدوری پڑھتے ہیں، کنز پڑھتے ہیں، ہدایہ پڑھتے ہیں، اسی طرح دیگر فقہ کی کتب بڑی بڑی پڑھتے ہیں، ان میں ہمارے اکثر اختلافات چلتے شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ، اکثر امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ، تو بعض طلباء کا، بلکہ اکثر طلباء کا یہ ذہن بن جاتا ہے بھائی امام شافعی ہمارے بالکل اینٹی ہیں، بالکل مخالف ہیں، ہر مسئلے میں ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، تو شاید ان کو نا کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، وہ ہر مسئلے میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں امام صاحب سے۔ امام صاحب کا درجہ کہاں، امام شافعی تو بچے تھے، تو نہیں ہوئے تھے، وہ 150 میں امام صاحب فوت ہو رہے ہیں اور 150 میں امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو کیا ان سے نسبت۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ ان کے حوالے سے نرمی، کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو ڈی ویلیو شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا امام تھے، ان کی کتاب الام اس کا مطالعہ فرما کر دیکھ لیں، بلند پایا امام تھے۔ تو علمی اختلاف اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، تو ہم نے کوئی ایسا ٹاپک سلیکٹ نہیں کرنا کہ جس میں ایکسٹریمزم ہو، بے انتہا محبت ہو یا بے انتہا نفرت ہو، ایسا ہم نے کوئی ٹاپک سلیکٹ نہیں کرنا۔ موضوع کی تلاش کا طریقہ اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، کثرت مطالعہ، جتنا ہمارا مطالعہ وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا، عنوان کو منتخب کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے پاس مطالعہ ہر قسم کا ہونا چاہیے، تفسیر کا بھی، حدیث کا بھی، فقہ کا بھی، علوم الحدیث کا بھی، ہر طرح سے زیادہ جتنا بھی ہمارا مطالعہ ہوگا اتنا ہی ہمارا عنوان طے کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ مجوزہ عنوان سے متعلق کتب کا مطالعہ، انتخابی کتب، جب ہم نے مطالعہ کرتے ہوئے ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اب ہم نے ان کتب میں سے صرف ان کتب کا مطالعہ کرنا ہے جو ہمارے عنوان کے ریلیٹ ہیں، جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتی ہیں، صرف انہی کا مطالعہ کرنا ہے۔ وہ 10 ایک کتابیں اکٹھی کر لیں، چاہے وہ ہارڈ فارم میں ہو یا سافٹ فارم میں، فہرست مقالات کا مطالعہ کریں، ہم یونیورسٹیز میں جائیں، ہم لائبریریز میں جائیں، مدارس کی یا جو بھی ایک عام جنرل لائبریریز ہوتی ہیں، جو پبلک لائبریریز ہیں، ان کے اندر جائیں، جو وہاں مقالات پڑے ہوئے ہیں، تھیسس پڑے ہوئے ہیں، ان کی فہرست کو دیکھیں، وہاں سے بھی ہمیں عنوان تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ ماہر اساتذہ سے مشاورت کریں، جو بھی آپ کے خیال میں بڑے اساتذہ کرام ہیں، شیوخ ہیں، ہمارے حضرت شیخ زاد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اسی طرح اور بڑے مشائخ ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے مشاورت کی جائے، جو آپ کے سپروائزر ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، جو آپ کے نگران ہیں ان سے رابطہ کیا جائے ٹاپک کے سلیکشن کے اندر۔ نگران تحقیق تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ آخری بات، میتھڈ آف ریسرچنگ ٹاپک،
کہ ہم نے کتابیں اکٹھی کر لیں اپنے عنوان کے متعلق سارا مواد، پھر ہم نے اس میں سے وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں، وہ عنوانات اکٹھے کرنے ہیں، وہ پیرے اکٹھے کرنے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپک سے ڈائریکٹلی تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹلی ہمارے عنوان کے ساتھ ہے، ہمارے ٹاپک کے ساتھ ہے. ہم نے وہ مٹیریل اکٹھا کرنا ہے، پھر اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس سے چند نتائج اخذ کرنے ہیں، چند سوالات کھڑے کرنے ہیں، چند دعوے کرنے ہیں، پھر ان کے دلائل اکٹھے کرنے ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اوائڈ پلیجرزم. ہم نے پلیجرزم سے اجتناب کرنا ہے. یہ طالبات تو جانتی ہوں گی پلیجرزم کس کو کہتے ہیں. طلباء کے سامنے میں عرض کروں، پلیجرزم علمی سرقہ، علمی بددیانتی، علمی چوری، علمی ڈکیتی کہ کسی بھی کتاب سے ہم کوئی حوالہ لیتے ہیں، اسے اقتباس نقل کرتے ہیں، اس سے کوئی پیرا اٹھاتے ہیں اور اس کا حوالہ دیے بغیر، یہ بتائے بغیر کہ یہ میں نے فلاں کتاب سے لیا ہے، اپنے نام سے اس کو لکھ دیتے ہیں، اپنا بتا کر اس کو لکھ دیتے ہیں. اس کو علمی سرقہ کہتے ہیں، علمی چوری کہتے ہیں. دیانتداری تو یہ ہے کہ ہم جس بھی کتاب سے کوئی بھی ایک لائن بھی کیوں نہ لیں، ایک سطر ہی کیوں نہ لیں، ایک پیراگراف ہی کیوں نہ لیں، ایک پیج ہی کیوں نہ اٹھائیں، تو اس کو ہم دیانتداری کے ساتھ اس کا حوالہ دے کر نقل کریں، اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں، اس کو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر لکھیں، اس کو اپنے نظریے کے طور پر نہ لکھیں بلکہ دعوے کی دلیل کے طور پر لکھیں جو آپ نے دعویٰ کھڑا کیا ہے. تو اس کو دیانتداری کہتے ہیں، اس کو پلیجرزم نہیں کہتے. اگر آپ اس کو اس کا کہہ کر لکھ دیں گے تو یہ دیانتداری ہے، اگر اس کو اپنے نام سے لکھیں گے یہ پلیجرزم ہے. آج کل کے دور میں بہت سارے سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ اگر آپ نے پلیجرزم کیا ہوگا وہ 1 سیکنڈ میں آپ کا پلیجرزم پکڑ لیں گے. سافٹ ویئر میں ڈالنا ہے وہ سارے جہاں سے آپ نے اٹھایا ہوگا، جس کتاب سے اٹھایا ہوگا، جس ویب سائٹ سے آپ نے اٹھایا ہوگا، جس مقالے سے، جس مجلے سے آپ نے سرقہ کیا ہوگا، وہ اس کا لنک بھی آپ کے سامنے پیش کر دے گا. ابھی گزشتہ دنوں ایک دوست اس کا مقالہ لکھنے کا اتفاق ہوا، تو مجھ سے پہلے جس نے اس سے لکھوایا تھا، بعد میں اس نے بیچارے نے مجھے دیا کہ حضرت یہ ذرا ٹھیک کر دیں. HEC نے جب اس کی رپورٹ بنائی تو 87% پلیجرزم تھا. اس نے وہ ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی تھی کہ جہاں سے وہ پہلے بندے نے اس کو نقل کر کے کاپی پیسٹ کیا تھا. تو بہت سارے سافٹ ویئر ایسے موجود ہیں کہ جو آپ کے پلیجرزم کو پکڑ لیں گے. لہذا ہم کوئی بھی عنوان سلیکٹ کریں، اس پر ریسرچ کرنا شروع کریں، اس پر محنت کرنا شروع کریں، تو اس میں پلیجرزم سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اگر کسی کا کہہ کر لکھیں گے، انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ پلیجرزم میں شمار نہیں ہوگا، وہ سرقہ شمار نہیں ہوگا. اگر اس کو اپنا کہہ کر لکھیں گے تو یہ پلیجرزم شمار ہوگا. تو بہرحال یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے یعنی رکھنے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے آپ کو انتخاب موضوع میں کچھ نہ کچھ معاون یہ ثابت ہوں گی. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، میں آپ کے سوالات کا انتظار کروں. جی.